سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، شہادت ثالثہ کے حوالے سے یہ آج ہماری پہلی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ مرحلہ وار ہم اس کے حوالے سے بیان فرمائیں گے کہ جو لوگ شہادت ثالثہ کے داعی ہیں، شہادت ثالثہ کی حمایت میں جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں، ہم آپ صاحبان ایمان کے سامنے ان تمام حوالہ جات کی حقیقت کو کھول کر بیان کریں گے۔ پھر فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ حق ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ رسول خدا کو بھی حکم ہوا قرآن مجید میں کہ الا البلاغ المبین، اے رسول تمہارا کام فقط پیغام کا پہنچا دینا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد بھی صرف اپنے مؤمنین تک پیغام حق کو پہنچا دینا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے ہم مصباح المتحجت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ شہادت ثالثہ کے داعی شیخ طوسی رحمہ اللہ کی کتاب مصباح المتحجت سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصباح المتحجت کے اندر شہادت ثالثہ کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے تشہد کے اندر تیسری گواہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دی ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس وقت وہ ہمارے دوسرے کتب خانے میں ہے، مگر اس کی ایک کاپی ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے مصباح المتحجت کی کہ جس میں خیانت کی گئی۔ یہ وہ واحد نسخہ ہے جس میں خیانت کی گئی تھی۔ در مطبع علمی فی مشہد مقدس رضا ایران 1331 ہجری میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 اور 35، صفحہ نمبر 34 اور 35 کے اوپر وہ تشہد نقل ہے۔ جو بھی شہادت ثالثہ کے داعی مصباح المتحجت کے حوالے سے شہادت ثالثہ کو ثابت کرتے ہیں، ان کی کتب میں ان کے دیے گئے حوالہ جات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی مطبوعہ ہے ان کے پاس، اور اس کا یہی صفحہ 34 اور 35 ہے۔ بلکہ باقاعدہ طور پر شہادت ثالثہ کے داعیوں نے شہادت ثالثہ کے حوالے سے شہادت ثالثہ.com کے پوری ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے۔ اس پر بھی جو صفحہ پیش کیا گیا ہے مصباح المتحجت کا، وہ یہی ہے 34 اور 35، مگر ان لوگوں نے اس کتاب کا اصل عکس پیش نہیں کرا۔ اگر آپ غور فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہادت ثالثہ کی جو تیسری گواہی ہے، اس کو باریک کر کے قلم کے ساتھ اوپر کر کے، یعنی جو لائن جا رہی ہے اس سے اوپر کر کے لکھا گیا ہے پینسل کے ساتھ۔ وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ۔ یہاں سے بھی واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے، خیانت کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خیانت ایک تو
قوم کے ساتھ خیانت، جو بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اور نمبر 2، خود مؤلف یا مصنف کی کتاب کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو اس مؤلف یا مصنف کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے. عزیزان گرامی، یہ واحد نسخہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد کے جو جدید نسخے ہیں ان میں کہیں پر بھی یہ موجود نہیں ہے. یہ جدید نسخہ جو بیروت سے چھپا ہے، مصباح المتحجد کا، شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن طوسی رحم اللہ، یہ طبع اولا. اور اس کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر تشہد موجود ہے. آپ صاحبان ایمان دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا کہ اصل نسخوں میں کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں تھا. یہ واحد وہ نسخہ تھا جس میں خیانت کی گئی. اس کے علاوہ اس کے بعد جتنے نسخے چھپے کسی میں بھی یہ خیانت موجود نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت یہ کتاب شائع کی گئی، جس کے اندر وہ خیانت کی گئی. بظاہر ایک معمولی اس ٹائم تھی، مگر ایک عرصے گزرنے کے بعد اس کو فتنے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جدید نسخوں میں کہیں پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد تشہد میں شیخ طوسی کی کتاب میں مصباح المتحجد کے اندر شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے. بھئی یہ تو ہے 1418 ہجری کا نسخہ، اور یہ ہے 1331 کا نسخہ. اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ یہ موجودہ نسخہ ہے، لیٹسٹ ہے، آپ لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہوگی. خیر، یہاں تک تو بات صحیح ہے. اگر ہم آپ کو 10ویں صدی کا قدیم نسخہ پیش کر دیں تو پھر قلمی نسخہ، یہ آپ کے سامنے 10ویں صدی کا قلمی نسخہ موجود ہے، مصباح المتحجد. شیخ الطائفہ و رئیس المذہب الامامیہ ابی جعفر محمد ابن الحسن ابن علی طوسی رحم اللہ. اور اس کا یہ آخری صفحہ، جس کے اوپر واضح طور پر اینڈ میں یہاں پر تحریر ہے، جہاں پر میری انگلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر تحریر ہے کہ یہ ایک پرانا اور قلمی نسخہ ہے 10ویں صدی کا. یہ ہے 1082 ہجری. جو ہم نے خیانت شدہ دکھایا وہ ہے 1331 کا، اور یہ ہے 1082 ہجری کا، جو اس کے آخر میں بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ آخری صفحہ بالکل اس کتاب کا آپ نے دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کتاب خانہ انصاری خوئینی. یہ انصاری خوئینی کے کتاب خانے کا قلمی نسخہ ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہدیہ بے کتاب خانہ میوزیم سالار جنگ حیدرآباد دکن از طرف کتاب خانہ انصاری خوئینی قوم آیت اللہ انصاری خوئینی کے کتاب خانے کا یہ نسخہ جو ہے اس ٹائم سالار جنگ میوزیم حیدرآباد دکن میں موجود ہے. یہ انہیں بطور گفٹ دیا گیا تھا، جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر، یہ تو قلمی نسخہ ہے نا، پرانا، آپ صاحبان ایمان نے دیکھا. یہ
کلمی نسخہ آپ کے سامنے. اس میں جو تشہد مروی ہے اس میں بھی کہیں پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی نہیں ہے، شہادت ثالثہ کی گواہی نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا نِعْمَ الرَّسُولُ. آپ کے سامنے ہے کلمی نسخہ، آپ پھر ملاحظہ فرمائیں. کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا دور دور تک ذکر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے کتب خانے میں آیت اللہ اشکوری کے کتب خانے کا، وہ بھی 10ویں صدی کا کہ کتب خانے کا بھی کلمی نسخہ موجود ہے، وہاں پر بھی کہیں پر شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے. اور اس 1331 اور اس نسخے سے پہلے بھی جتنے نسخے آپ دستیاب کر سکتے ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے. اور شیخ طوسی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں اصول اربعہ کے اندر شمار ہوتی ہیں، ان دونوں میں کہیں پر بھی شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے. اور الخلاف کے اندر شیخ طوسی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ہم نے اپنی کتب کے اندر جو اصول اربعہ کے میں شمار ہوتی ہیں 2 کتابیں، ان کی اہم ترین کتابیں، ان کے اندر جو تشہد لکھا ہے وہی صحیح ہے. تو پائیزان گرامی، آپ صاحبان ایمان نے دیکھا کہ کس قدر خیانت کی گئی اور کس طرح سے اس خیانت شدہ ایڈیشن سے قوم کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے، قوم کو بہکایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. خداوند عالم ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور مومنین کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. والسلام.